پیدائش باب نمبر 3 گناہ کا آغاز۔ سانپ زمین پر چلنے پھرنے والے ان تمام جانوروں سے زیادہ چالاک تھا جن کو رب خدا نے بنایا تھا۔ اس نے عورت سے پوچھا، کیا خدا نے واقعی کہا کہ باغ کے کسی بھی درخت کا پھل نہ کھانا؟ عورت نے جواب دیا، ہرگز نہیں، ہم باغ کا ہر پھل کھا سکتے ہیں، صرف اس درخت کے پھل سے گریز کرنا ہے جو باغ کے بیچ میں ہے۔ خدا نے کہا کہ اس کا پھل نہ کھاؤ، بلکہ اسے چھونا بھی نہیں، ورنہ تم یقیناً مر جاؤ گے۔ سانپ نے عورت سے کہا، تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جب تم اس کا پھل کھاؤ گے تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے، تم جو بھی اچھا اور برا ہے اسے جان لو گے۔ عورت نے درخت پر غور کیا کہ کھانے کے لیے اچھا اور دیکھنے میں بھی دلکش ہے۔ سب سے دل فریب بات یہ ہے کہ اسے سمجھ حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے اس کا پھل لے کر اسے کھایا، پھر اس نے اپنے شوہر کو بھی دے دیا کیونکہ وہ اس کے ساتھ تھا۔ اس نے بھی کھا لیا، لیکن کھاتے ہی ان کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ ہم ننگے ہیں، چنانچہ انہوں نے انجیر کے پتے سی کر لونگیاں بنا لیں۔ شام کے وقت جب ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تو انہوں نے رب خدا کو باغ میں چلتے پھرتے سنا۔ وہ ڈر کے مارے درختوں کے پیچھے چھپ گئے۔ رب خدا نے پکار کر کہا، آدم تو کہاں ہے؟ آدم نے جواب دیا، میں نے تجھے باغ میں چلتے ہوئے سنا تو ڈر گیا، کیونکہ میں ننگا ہوں، اس لیے میں چھپ گیا۔ اس نے پوچھا، کس نے تجھے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا ہے جسے کھانے سے میں نے منع کیا تھا؟ آدم نے کہا، جو عورت تو نے میرے ساتھ رہنے کے لیے دی ہے اس نے مجھے پھل دیا، اس لیے میں نے کھا لیا۔ اب رب خدا عورت سے مخاطب ہوا، تو نے یہ کیوں کیا؟ عورت نے جواب دیا، سانپ نے مجھے بہکایا تو میں نے کھایا۔ رب خدا نے سانپ سے کہا، چونکہ تو نے یہ کیا اس لیے تو تمام مویشیوں اور جنگلی جانوروں میں لعنتی ہے، تو عمر بھر پیٹ کے بل رینگے گا اور خاک چاٹے گا۔ میں تیرے اور عورت کے درمیان دشمنی پیدا کروں گا، اس کی اولاد تیری اولاد کی دشمن ہوگی، وہ تیرے سر کو کچل ڈالے گی جبکہ تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ پھر رب خدا عورت سے مخاطب ہوا اور کہا، جب تو امید سے ہوگی میں تیری تکلیف کو بہت بڑھاؤں گا، جب تیرے بچے ہوں گے تو شدید درد کا شکار ہوگی، تو اپنے شوہر کی تمنا کرے گی لیکن وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ آدم سے اس نے کہا، تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جسے کھانے سے میں نے منع کیا تھا، اس لیے تیرے سبب سے زمین پر لعنت ہے۔ اس سے خوراک حاصل کرنے کے لیے تجھے عمر بھر محنت مشقت کرنی پڑے گی۔ تیرے لیے وہ خاردار پودے اور اونٹ کٹارے پیدا کرے گی، حالانکہ تو اس سے اپنی خوراک بھی حاصل کرے گا۔ پسینہ بہا بہا کر تجھے روٹی کمانے کے لیے بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی، اور یہ سلسلہ موت تک جاری رہے گا۔ تو محنت کرتے کرتے دوبارہ زمین میں لوٹ جائے گا، کیونکہ تو اسی سے لیا گیا ہے، تو خاک ہے اور دوبارہ خاک میں مل جائے گا۔ آدم نے اپنی بیوی کا نام ہوا یعنی زندگی رکھا، کیونکہ بعد میں وہ تمام زندوں کی ماں بن گئی۔ رب خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے لیے کھالوں سے لباس بنا کر انہیں پہنایا۔ اس نے کہا، انسان ہماری مانند ہو گیا ہے، وہ اچھے اور برے کا علم رکھتا ہے، اب ایسا نہ ہو کہ وہ ہاتھ بڑھا کر زندگی بخشنے والے درخت کے پھل سے لے اور اسے کھا کر ہمیشہ تک زندہ رہے۔ اس لیے رب خدا نے اسے باغ عدن سے نکال کر اس زمین کی کھیتی باڑی کرنے کی ذمہ داری دی جس میں سے اسے لیا گیا تھا۔ انسان کو خارج کرنے کے بعد اس نے باغ عدن کے مشرق میں کروبی فرشتے کھڑے کیے اور ساتھ ساتھ ایک آتشی تلوار رکھی جو ادھر ادھر گھومتی تھی، تاکہ اس راستے کی حفاظت کرے جو زندگی بخشنے والے درخت تک پہنچاتا تھا۔